لیٹس اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ، ویری اسٹارٹ، کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ کراچی میں گزرا، نارتھ ناظم آباد، ہاں نارتھ آباد. ایم بلاک، ایم ایز ان مین، ایم ایز ان منکی. کتنا کب تک نارتھ آباد میں تھے؟ 2010 تک میں نارتھ ناظم آباد میں تھا. 1989 کو میری پیدائش ہوئی، 1 اپریل کو. اور میچورٹی آف لائف اور جو گرومنگ ہوتی ہے، جو پرسنالٹی اسٹرکچر ہوتا ہے، جو ذہن میں سوچنے کا جو زاویہ ہوتا ہے، ایکسیپٹ فار لینگویج، سوچتا میں انگریزی میں ہوں لیکن بولتا اردو میں ہوں. تو میجورٹی آف ٹریننگ نارتھ ناظم آباد میں ہوئی، اسکولنگ میں ہوئی، کالج میں ہوئی، ٹیوشن میں ہوئی، لوگوں سے ہوئی، امیروں سے ہوئی، غریبوں سے ہوئی. ایکسپلین نارتھ آباد ٹو می بیکاز نارتھ آباد اگین از کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز میں اسی ایریا سے بلانگ کرتا ہوں، ناظم آباد سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارا پڑوس ہے اور میرا پورا بچپن وہیں رہا ہے. میری نانی کا گھر وہاں ہوا کرتا تھا. تو بہت ہی اچھا علاقہ. کس طرح سے آج کیا حال ہے، میرا دل دکھتا ہے دیکھ کر. سیدھی سی بات ہے. ہم نے تو ہسٹری بھی سنا ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے وہ علاقہ جو ہے ایلیٹ کی جگہ ہوا کرتی تھی. پاکستان کا انٹلیکچوئل ایلیٹ وہاں پر رہا کرتا تھا. آج وہ والی حالت نہیں ہے. آج بھی بہت اچھی فیملیز رہتی ہیں لیکن انفراسٹرکچر وائز تباہ ہو گیا ہے یار. ہاؤ ڈو یو سی ناظم آباد؟ ہاؤ ڈو یو واٹ آر یور میموریز اباؤٹ نارتھ ناظم آباد؟ تھوڑا سا ایکسپلین کرو. ہمارے بچپن میں میرے ڈیڈ کہا کرتے تھے کہ وہ جب نارتھ ناظم آباد کے اپارٹمنٹ میں موو ہوئے تھے تو ہوا بہت تازہ تھی، پانی بہت صاف ستھرا آتا تھا، بائکوں کی آواز کم آتی تھی، نیچے شور شرابہ کم تھا. لائف واز پیسفل. نارتھ ناظم آباد ایک سبربس کے ایریا کی طرح فیل ہوتا تھا جہاں پہ خواب لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے. نارتھ ناظم آباد کے علاقے سے آپ کو دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز بھی ملے ہیں، انجینئرز بھی ملے ہیں، بزنس مین بھی ملے ہیں، اور آپ کے جیسے ہونہار انٹرنیٹ کے آدمی بھی ملے ہیں. تو ہر طرح کی جنریشن آئی ہے. بڑے بڑے کرمنل بھی ملے ہیں آپ کو، بڑے بڑے ڈرگی بھی ملے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ملے ہیں جنہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے. اسی سیم 50-60,000 پاپولیشن میں ایک انسان کی گرومنگ ہوئی ہے کچھ بن جانے کے لیے، اور ایک انسان کی گرومنگ ہوئی ہے سب کچھ خراب کر دینے کے لیے. تو میری جو آبزرویشن تھی وہ موسٹلی میرے پیرنٹس سے ہوتی تھی کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، پڑھائی کر لو. سمپل مائنڈ سیٹ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ہر چیز سے ڈرتے ہیں، سیدھا راستہ لینا ہے، نہ بولتے رہنا ہے، یہ نہیں کرنا بیٹا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو شروع میں تو مان جاتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے وہی نہیں کرنا. بٹ وہی ایک ریبیلیس نیچر جو پیدا ہوتی ہے نا اندر رسک لینے کے لیے، وہ آتی گئی. ایجوکیشن پہ بڑا ایمفیسس تھا ہمارے پیرنٹس کا. جو کہ آپ میمن سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس ون آف یور فیوریٹ سبجیکٹس. میں بھی بڑا فالو کرتا ہوں. تو میمن سائیکالوجی یہی ہے کہ پہلے کا جو باپ تھا وہ کہتا تھا بیٹا دکان پہ بیٹھ جا، پڑھائی کتنی بھی کر لے گا، دکان پہ بیٹھنا ہے. ہمارے پیرنٹس تھوڑے ڈفرینٹ تھے، آج کل کے پیرنٹس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بن جا. اور ایک مذاق کی بات ہے کہ میمن بچہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو خدمت خلق اس کا ایجنڈا میں لاسٹ مقصد ہوتا ہے، سب سے آخری مقصد ہوتا ہے، اگر مقصد ہو تو. ٹپکلی ہوتا ہے کہ پیسہ بنانا ہے، کیونکہ حالات بدلتا ہے ڈاکٹر، حالات بدلتا ہے انجینئر. لیکن تو بالکل ہی جھوٹ ہے بیسکلی، کیونکہ میمنس آپ دیکھیں خدمت خلق میں ٹاپ ہی ہیں، اور یہ سوسائٹی نے کیا ہے میمنس کے ساتھ انفارچونیٹلی. اور ہمارے یہاں ہر کمیونٹی کے ساتھ آپ نوٹس کرو نا کہ ریسزم جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوسری کمیونٹی نے کوئی نہ کوئی نام دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چڑ رکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی رکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی فریز ہوتا ہے عجیب سا. اور میں تو فریز ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ، اتنے تکلیف دہ فریزز ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب میں چھوٹا تھا تو میرے لیے بہت نارمل تھا وہ سب دیکھنا. اب میں برداشت نہیں کرتا. اینڈ آئی ایگری ود یو 100% کہ اس طرح کے نام تو دیے ہوئے، لیکن دیکھا جائے تو چھیپا بھی میمن ہے، احتساب بھی میمن ہے، سیلانی میمن ہے یار. مطلب میمنس، اور اس کے علاوہ بے شمار نام ہم نکالیں تو سارے کے سارے بڑے بڑے ڈونرز میمن ہیں، ٹرسٹ، اور اس کے علاوہ کتنا کام چل رہا ہے. سو یا
ہمیں اتنا چھیڑا گیا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. نو ورڈس. آپ ایگزیکٹلی میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. سوری. میرے بھی بڑے ہوتے ہوئے ہر طرح کے جوکس لیے, لیکن میں نے سیلف ڈیپریکیشن میں ایک ہیومر پایا. تو ابھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ ڈاکٹر والی بات, دیٹس مائی سینس آف ہیومر. دیر از نو ریالٹی ان اٹ. یہ سارکیزم تھا. Absolutely. یہ سارکیزم تھا اگین. Absolutely. یا عوام کو تو خیر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اب سارکیزم کی, کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سمجھایا لوگوں کو نا 4-5-6 مرتبہ بھائی سارکیزم کچھ الگ چیز ہوتی ہے, طنز ہوتا ہے وہ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹ کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے پاکستان کی ہر کمیونٹی نا کچھ ریلیٹ کر سکتی ہے. ہر کمیونٹی کے ساتھ نا کچھ نام ایسوسیٹ کیا. فار ایگزامپل میں دلی والا ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں مہاجر ہوں, اس کو لے کر 10 قسم کے القابات ہم نے رکھے ہوئے ہیں, دوسری کمیونٹیز نے رکھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سے ہم نے دوسری کمیونٹی کے نام رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جو وکٹم ہے وہ خود بھی اسی چیز میں انوالو ہے, اسی ریسزم میں انوالو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبھی اس میں انوالو ہیں, اور اگر کسی کو کوئی کچھ کہتا ہے تو برا لگتا ہے, لیکن ہم بھی دوسروں کو برا بول رہے ہوتے ہیں, تو کہیں وہ چیز وہ سائیکل نہیں رک رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے اٹس اے ویشیس سائیکل. اس پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ امریکن پولیٹکس سے لرن کیا ہے میں نے. اوکے. ایلیٹس جو ہے نا ان میں کوئی میمن, کوئی سندھی, کوئی پنجابی نہیں ہے. اٹس اے کلاس وار. لوور کلاس, اپر کلاس. لوور کلاس کو بزی رکھنے کے لیے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اگر وہ ڈیوائڈ رہیں گے اوپر کام چلتا رہے گا, دکان چلتی رہے گی. اور ہم بھی تھوڑے ایزیلی انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. بچہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچپن میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کون میمن ہے, کون سندھی ہے, کون کالا ہے, کون گورا ہے. جسٹ کڈس فیڈ ہوتی ہیں یہ باتیں فرام دا سسٹم. اور سسٹم چاہتا ہے کہ آپ مصروف رہیں نیٹ فلکس میں, آپ مصروف رہیں ٹک ٹاک میں, آپ مصروف رہیں میمن, سندھی, پنجابی, بلوچی ڈویژنز میں. فرقوں میں بھی آ جاتا ہے, فرقوں میں فردر آ جاتا ہے. گیٹ ان ٹو دیٹ کانورسیشن, وہ ایک الگ ڈیپ ہول ہے, لیتھل بات ہے. ہاں, لیکن ایجنڈا ہے. دنیا چلا رہے ہیں لوگ, دنیا چلانے والوں کے بڑے گیمز ہیں. وہاں پر مجھے سیکھنے میں وقت لگے. آئی تھنک یہ کانورزیشن امپورٹنٹ بھی اس لیے ہے کیونکہ اس طرح کی کانورزیشنز ہوں گی تو یہ کلیئر ہوگا کہ ہمیں اس ایجنڈے کا پارٹ نہیں بننا ہے. آئی تھنک ایک زمانے میں شاید میں تھا اس کا پارٹ, کیونکہ میں خاموش تھا. اب میں وہاں سے نکل گیا ہوں کہ نہیں یار یہ غلط ہے, اس کو ختم کرنا ہے. کافی سارے لوگ ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, الحمد للہ ملینز آف ویوز آ رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ اور ہم جیسے لوگ نا اس چیز کو کلیئر کریں کہ یار میں میمن, تم مہاجر, یہ سندھی, یہ پٹھان, یہ پنجابی, اس سے تو نکلنا ہے. کیونکہ آئی ایگری ود دس ایلیٹ پارٹ. پاکستانی ایلیٹ کو بھی اگر دیکھیں گے تو ہمارے جو سندھ کلب میں چلے جائیں یا کسی بھی کلب میں چلے جائیں یا اس طرح کی بڑی بڑی پارٹیز میں چلے جائیں, ساری کمیونٹیز ہوتے ہیں. امیر جو بلینئرز ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیکھتے کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے. بھائی وہ پیسے دیکھتے ہیں, نمبرز دیکھتے ہیں کہ کتنا ارب روپیہ اس کے پاس ہے, کیا نیٹ ورتھ ہے, اس کے مطابق دوستی ہوگی.